بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں ہر ایک کے اپنے اپنے افکار ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی ناپسند ہے۔ کاش ان کو اپنی حد تک ہم رکھ لیں تو پھر کہنا ہی کیا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس کو ہم نفرت میں بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور پہ سیاسی ماحول کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ پسند کریں ان کو، کوئی ناپسند کرتا ہے تو آپ جیسے پسند کرنے کا اختیار اور حق رکھتے ہیں اس کو ناپسند کرنے کا بھی حق اور اختیار دیں، اور جو ناپسند کرتے ہیں تو اپنی ناپسندیدگی تک رہ جائے، وہ سامنے والوں کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے، لیکن یہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ محبت کی جگہ، آپس میں رواداری کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ رواداری کی جگہ کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر ہماری ذہنی اور فکری لکھنے پڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ سب کچھ الٹے طور پہ ہم چلا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیے، جب جب بھی دل کے اندر نفرت اور قدورت اور بغض و عداوت رکھیں گے نا، تب تک آپ کی ذہنی، جسمانی، روحانی ساری صلاحیتیں متاثر ہوں گی۔ یہ صرف مذہبی ٹیکسٹ یا مذہبی متون ہی نہیں کہتے ایسا۔ آج کی دنیا تو سائنس کی دیوانی ہے نا، سائنس کی ریسرچ کیا کچھ سامنے میں آئی ہے ان کو بھی جا کے دیکھیں آپ۔ قرآن کریم کے اندر تو کہہ دیا گیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، کہ اللہ جب عداوت ڈال دیتا ہے تو دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں، پھر وہ کسی کے کام کے نہیں رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند ان لوگوں کرتے ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، دلوں کے اندر گنجائش رکھتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے وقت میں اگر آپ جا کر کے کسی بھی جرنل کو اٹھا کے دیکھ لیں جو مغربی ممالک اور وہاں کی یونیورسٹیاں تحقیق کے بعد پبلش کرتی ہیں، کیا ہے اس میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے دلوں کے اندر نفرت اور قدورت اور عداوت بھر لیتے ہیں تو خود اپنے آپ سے بھی اور اپنے آس پاس والے سے بھی آپ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور سبھی کے لیے آپ اپنی ذہنی جسمانی صلاحیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ ہارمونز کے حوالے سے بطور خاص صحت کے اندر جو ہارمون کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جو ریلیز ہوتی ہے، ان کے حوالے سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو کورٹیسول ہو گیا، ایڈرینل ہو گیا، یہ ساری کی ساری جو ہارمونز ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بدن کے اندر خارج ہونے لگتی ہے، ان کا بہت تیز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آپ کے ایمیون سسٹم پہ، جس کو قوت مدافعت کہتے ہیں، جو بیماری سے لڑتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ آپ کے معدے کے اندر تیزاب بڑھ جاتا ہے، تیزابیت کی شکار آپ ہو جاتے ہیں۔ دل کے اندر خود بتایا جاتا ہے کہ فالج کا، پیرالائزڈ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہ خون کا بہاؤ رک سکتا ہے، یہ آپ کے اندر بلڈ پریشر کے جو ہے امکانات وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک نفرت کرنے والا انسان صرف سامنے والے سے نہیں بلکہ جہاں اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے خود سے نفرت کرتا ہے، وہیں پہ اس کی عادت اس کے آس پاس کے، اس کے جو عزیز ہیں، جو ان کے قریبی ہیں اور ان کے جو بھی پڑوسی ہیں، ان سب سے ایک طریقے سے گھن اور نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر سب سے تنہا ہو جاتا ہے۔ جو قرآن نے کہا کہ ہم نے دلوں میں دوری ڈال دی، اور پھر تنہائی کا شکار ہو کر کے جہاں پہ جسم اس کا کمزور ہو رہا ہوتا ہے وہیں پہ سماجی طور پہ بھی الگ تھلگ پڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہیں پہ محبت اور رواداری رکھیں گے تو پھر یہی لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو آکسیٹوسن، جو باضابطہ ایک قسم کا یہ ہارمون ہے جو محبت و شفقت کے بعد جا کر کے بدن کے اندر ریلیز ہوتا ہے، یہ ہارمون آپ کی صحت کو بنائے رکھتا ہے، آپ کے بڑھاپے کو ٹال دیتا ہے، آپ اندر سے بوسٹ ہوتے ہیں، آپ کی امیونٹی پاور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر بیماریوں سے بھی لڑتے ہیں، اپنا کام اچھے سے طریقے سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ خواہ کی باتوں پڑھ کر کے نفرت سے بچیں۔ قرآن کریم سے لے کر کے جدید تحقیقات تک جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کی اچھائی کے لیے سامنے میں باتیں لاتی، ان کو سمجھیں آپ، اور محبت اور رواداری کا ماحول بنائے رکھیں۔ یہی ہمیشہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے اپنوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، ورنہ نفرت میں پڑھ کے آپ اپنا نقصان کریں گے، زمانے کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔